بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں۔ حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام میں آپس میں کیا رشتہ تھا؟ انہوں نے کن حالات میں زندگی گزاری اور کیا کیا واقعات ان کی زندگی میں ان پہ گزرے؟ اس کے بارے میں آج تفصیلی جانیں گے۔ آئیے چلتے ہیں واقعات کی طرف۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اہل کنعان یعنی فلسطین کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجا گیا تھا۔ ان کی بیوی رفقہ اہل کنعان کے سردار کی بیٹی تھیں اور ان سے 2 بیٹے عیسو اور یعقوب علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ایک دن بڑھاپے میں حضرت اسحاق علیہ السلام جو بینائی سے محروم تھے، عیسو سے کہا، آج ایک جنگلی بکری یا ہرن کا شکار کر کے لاؤ اور اس کے کباب بنا کر مجھے کھلاؤ، تو میں رب العزت سے دعا کروں گا وہ تجھ کو پیغمبری عطا فرمائے۔ یہ سن کر عیسو نے اپنی تیر و کمان لے کر باپ کے واسطے شکار کے لیے نکلے۔ ان کی ماں حضرت یعقوب علیہ السلام سے زیادہ پیار کرتی تھی۔ انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ اپنی بکری جو موٹی تازی ہے اسے ذبح کر کے کباب بنا دو اور پھر جلدی سے اپنے باپ کو کھلا دو تو وہ تم کو دعا دیں گے۔ انہوں نے اپنی والدہ کا فرمان سن کر فوراً ایک بکری ذبح کی اور جلدی جلدی کباب بنا کر لائے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کباب کی خوشبو سونگھ کر کہنے لگے، یہ کباب کون لایا ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کی والدہ رفقہ نے کہا کہ عیسو لایا ہے۔ جب حضرت اسحاق علیہ السلام ان کبابوں کو کھا کر خوش ہوئے تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی والدہ نے کہا، یا حضرت آپ گوشت کھلانے والے کے لیے دعا کیجئے۔ ان کے کہنے پر حضرت اسحاق علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی اور کہا کہ یا رب، مجھے جس بیٹے نے یہ گوشت کھلایا ہے اس کو اور اس کی اولاد کو پیغمبری عطا کر۔ اس کے بعد حضرت عیسو شکار سے واپس آئے اور کباب بنا کر حضرت اسحاق علیہ السلام کے سامنے رکھ دیے۔ پھر حضرت اسحاق علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ میری بیوی رفقہ نے بہانہ کر کے یعقوب کے ہاتھ سے کباب کھلائے تھے اور اس کے حق میں دعا کرائی تھی، کیونکہ وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو بہت چاہتی تھی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نے اپنے بیٹے عیسو سے کہا، اے عیسو، تیرے دعا تیرے بھائی نے لے لی۔ اس بات کو سن کر عیسو نے غصہ میں آ کر کہا، میں یعقوب کو مار ڈالوں گا۔ پھر حضرت اسحاق علیہ السلام نے کہا کہ یعقوب کو مت مارو، میں تیرے لیے بھی دعا کروں گا کہ تیری نسل سے بہت مخلوق پیدا ہو۔ جب حضرت اسحاق علیہ السلام نے حضرت عیسو کو دعا دی تو اس دعا کی برکت سے حضرت عیسو کی اولاد بہت بڑی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نے تقریباً 108 برس کی عمر میں وفات پائی اور اپنی والدہ سائرہ کی قبر کے پاس دفن ہوئے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے انتقال کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام ڈر گئے کہ ایسا نہ ہو کہ عیسو مجھ کو مار ڈالے۔ اس خوف سے وہ سارا دن چھپے رہتے اور رات کے وقت نکلا کرتے۔ اس طرح تقریباً 1 سال گزر گیا۔ یہ حال دیکھ کر ان کی والدہ نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ بہتر یہ ہے کہ تم اپنے ماموں کے پاس ملک شام چلے جاؤ اور وہیں رہنا، کیونکہ وہ وہاں کا بہت بڑا رئیس ہے، اور میں اس کی بیٹی سے تمہاری شادی بھی کر دوں گی، اور تم اپنے باپ کی وصیت پر عمل کرو اور یہاں مت رہو۔ اس طرح تمہاری جان کی بھی حفاظت ہو جائے گی۔ اپنی والدہ کے یہ الفاظ سن کر حضرت یعقوب علیہ السلام کنعان یعنی فلسطین سے رات ہی رات نکل کر ملک شام روانہ ہو گئے، اور اسی وجہ سے حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام اسرائیل رکھا گیا، کیونکہ انہوں نے رات ہی رات میں سفر کیا اور اسرائیل کی وجہ تسمیہ رات کو نکلنے کے باعث ہوئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جب اپنے ماموں جان کے پاس پہنچے تو انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو بہت تسلی دی اور کہا کہ تم یہاں رہو۔ ان کے ماموں بھی ان سے بہت پیار کرتے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے ماموں کی 2 بیٹیاں تھیں، بڑی کا نام لیا
اور چھوٹی کا نام راحیل تھا۔ لیکن راحیل بہت خوبصورت تھیں اور حسین تھیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے ماموں لابان سے کہا کہ میرے ساتھ راحیل کو بیاہ دو، اور یہی وصیت میرے باپ کی ہے کہ تم اپنے ماموں لابان کی بیٹی سے شادی کرنا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اس بات کو سن کر ان کے ماموں نے کہا کہ تمہارے باپ کی کوئی چیز تمہارے پاس نہیں ہے، میں اپنی بیٹی سے کیوں کر تمہاری شادی کر دوں؟ مہر کہاں سے لاؤ گے جبکہ مجھے دولت چاہیے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے ماموں لابان سے کہا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، مگر ایسا ہو سکتا ہے کہ میں چند سال تک تمہاری بکریاں چرا کر اس کی مزدوری سے دین مہر ادا کروں گا۔ یہ سن کر ماموں لابان نے کہا کہ مجھے بتاؤ کہ تم کون سی لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ میں تو اپنے لیے راحیل کو مناسب سمجھتا ہوں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی فرمائش کو ان کے ماموں جان نے منظور کر لیا، اور ساتھ یہ شرط لگائی کہ یعقوب علیہ السلام 7 سال تک میری بکریاں چرا کر راحیل سے شادی کریں گے۔ جب 7 سال پورے ہو گئے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے ماموں سے درخواست کی کہ اب 7 سال پورے ہو چکے ہیں، آپ اب میرے ساتھ راحیل کی شادی کر دیجئے۔ یہ بات سن کر ماموں لابان نے اپنی بڑی بیٹی لیا کو تنہائی میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے سپرد کر دیا، حالانکہ شادی کی شرط راحیل سے تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے دوسرے دن اپنے ماموں لابان سے جا کر کہا کہ میں لیا کو نہیں چاہتا، آپ سے تو میں نے راحیل کی درخواست کی تھی۔ ان کے ماموں لابان نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ ہماری قوم کا دستور ہے کہ پہلے بڑی بیٹی کی پھر اس کے بعد چھوٹی بیٹی کی شادی کرتے ہیں۔ اگر ہم ایسا نہ کریں تو لوگ ہمیں طعنہ دیں گے کہ دیکھو فلاں رئیس قوم نے اپنی بڑی بیٹی کو اپنے گھر میں بٹھائے رکھا اور چھوٹی بہن کو بیاہ دیا۔ یہ بڑی عیب کی بات سمجھی جائے گی۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ راحیل سے تمہاری شادی ہو جائے تو پھر تم کو مزید 7 سال تک بکریاں چرانا ہوں گی، اور 7 سال تک تم اپنے ساتھ لیا کو نکاح میں رکھو۔ پھر تم کو اختیار ہوگا چاہے دونوں بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں رکھو یا نہ رکھو۔ اس زمانے میں یہ جائز تھا کہ ایک شخص 2 بہنوں کو ایک وقت میں نکاح میں رکھ سکتا تھا۔ یہ بات سن کر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے ماموں لابان کی بکریاں 7 سال مزید چرائیں۔ پھر اس کے بعد حضرت یعقوب کی شادی راحیل سے ہوئی۔ لیا سے 6 بیٹے پیدا ہوئے۔ ایک مدت تک راحیل سے کوئی اولاد نہ ہوئی۔ کچھ عرصے بعد بیوی راحیل سے حضرت یوسف علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی کی تعریف تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے حضرت یوسف علیہ السلام سمیت کل 11 بیٹے پیدا ہوئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے تمام بیٹوں میں سب سے زیادہ حضرت یوسف علیہ السلام سے پیار کرتے تھے، اور 1 گھنٹے بھی اپنی آنکھوں سے جدا نہ کرتے تھے۔